بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی قارون کے خزانے تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کی مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتا ہے، بلکہ قارون کے خزانے اس سے کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے، اور پھر اس خزانے کا وبال قارون پر کس طرح پڑا، اور اس نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح زمین کے اندر اس کے خزانے کے ساتھ غرق کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چچا زاد بھائی تھا، اور بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور یہ بہت بڑا بااخلاق انسان تھا، لیکن بے شمار مال اور دولت آتی ہی ایک دم ہی بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا۔ پیارے دوستو، ان کے پاس اتنا خزانہ کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابی لے کر چلے کرتے تھے۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر کی تعداد میں مال جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو اس وقت اس نے موسیٰ علیہ السلام کی روبرو عہد کر لیا کہ وہ اپنی خزانوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑا رقم بنتے تھے۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تمام ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ چال بچائی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دیکھ اس بات پر آمادہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوک کر کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں 2 راستے بنائے اور بنی اسرائیل والوں کو سلامتی کے ساتھ دریا سے باہر نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے معنی صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، یا رب العالمین،
قارون پر اپنا کار و عذاب نازل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باری مجموعی میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت دو افراد کے سوا وہ تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس سے پکڑ لے، اور اس وقت زمین قارون کو ایک دم گھنٹوں تک زمین کے اندر ڈنس دیا، تو قارون کمر تک زمین کے اندر ڈنس گیا۔ یہ مناظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس وقت وہ دو آدمی جو قارون کے ساتھ تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون زمین کے اندر اس لیے دھنسایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کے مقام اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قارون کے مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس دیا، اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے دیا، ہرگز اس نے اپنے لیے اچھا سمجھے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی گلی کا توق ہوگا، اور اللہ وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالی کی حکم کا نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔